روم جو ہے اس صورت کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، اور آپ نے یہ ایک ملک کا نام ہے، آج کل تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن پہلے یہ رومن امپائر جو تھی، یہ سپر پاور جیسے اب ہماری ہیں اس طرح کی یہ امپائرز تھیں، اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی، ایک تہذیب تھی اور ایک بادشاہت تھی، بہت بڑا ان کا نام تھا۔ تو اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کیسر کہلاتے تھے، تو کیسر روم ایک بڑا نام تھا جس سے کہ لوگ ڈرتے تھے، روب تھا ان کا۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی جو سچائی اور حقانیت ہے اس کا یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی حکومت تھی، یہ مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک بڑی طاقت تھی۔ اور دوسری یہ لوگ جو تھے آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی، یہ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایران جو تھا مکہ کی مشرقی سائڈ پر تھا، اور روم مکہ کے شمال اور مغرب میں پھیلا ہوا تھا۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، یعنی امپائر تھی نا، اس نے چھوٹے چھوٹے اور سلطنتوں کو اپنے انڈر لیا ہوا تھا، اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ اکثریت ان کی جو تھی وہ عیسائی مذہب پر تھی۔ تو جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، تو یہ دونوں طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی، کبھی کوئی طاقت غالب آ جاتی تھی، کبھی ایران والے غالب آ جاتے تھے، کسریٰ والے، اور کبھی یہ روم والے غالب آ جاتے تھے، تو اکثر ان میں جنگیں جو تھی جاری رہتی تھی۔ تو کیا تھا کہ چونکہ جو ایران والے تھے یہ آتش پرست تھے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو جو مکہ والے تھے نا ان کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب دو طاقتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جیسے ہم لوگ بھی اب جو بھی طاقتیں دنیا میں لڑ رہی ہیں تو ہم بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں نا، اور کسی نہ کسی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو مکہ والوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ ایرانیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ آتش پرست تھے، بت پرست تھے، نہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو مکہ والے بھی چونکہ بتوں کو پوجتے تھے تو ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور پھر جو عیسائی ہیں چونکہ یہ ایک الہامی مذہب کو مانتے ہیں، انجیل ان کے پاس ہے اور اللہ کو مانتے ہیں، تو جب مسلمان اسلام کے جو لوگ تھے ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایسا ہوا ایک اس زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایسا ہوا کہ جو اس وقت جنگ ہو رہی تھی اس میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے دی تھی، اور ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ جو بیت المقدس ہے عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا تھا، اور رومیوں کو مسلسل شکست ہوتی جا رہی تھی اور انہیں پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے اور ان کے علاقے فتح کرتے جا رہے تھے۔ تو اب روم کا جو بادشاہ تھا وہ ہرقل تھا، اس کو پناہ نہیں مل رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی کہ وہ چھپنے کے لیے کہاں جائے۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی تو مکہ والے جو تھے بڑا خوش تھے کہ ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ پا لیا، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو یہ اس پر نہ صرف مکہ والے خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ تو اس آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، تو ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر کو یا کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں تو برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں پیشین گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں یہ دوبارہ فتح حاصل کر لیں گے اور دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو اس دن جیسے یہ آج مکہ والے خوش ہو رہے ہیں، بت پرست خوش ہو رہے ہیں، تو اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ تو اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشین گوئیاں کی گئی، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں یہ بھی مشرکین پر فتح پائیں گے
اور یہ بھی خوشیاں منائیں گے۔ تو حالات کے مطابق یہ دونوں پیشین گوئیاں چند سالوں بعد پوری ہو گئیں، لیکن چونکہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اس زمانے میں کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ جو اتنی شکست ہو گئی ہے روم کو کہ اس کے بادشاہ کو بھی پناہ نہیں مل رہی، ان کا بیت المقدس بھی جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا، اس پر بھی قبضہ کر لیا، تو یہ کیسے غالب آئیں گے دوبارہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو مکہ کے مشرکین نے ان پیشین گوئیوں کا بڑا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ان کا ایک مشہور سردار تھا ابی بن خلف، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابوبکر کو 100 اونٹ شرط میں دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو ابوبکر اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت چونکہ یہ 2 طرفہ شرط لگانا ابھی حرام نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ اس وقت کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے نازل ہونے کے بعد بھی سورت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ 9 سال جب گزرے تو اس کے بعد اچانک حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا، تو یہ لوگ جو ہے اس نے ایرانیوں پر پیچھے سے حملہ کیا ہرقل نے، اور اس کو ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور پیشین گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی وہ ٹھیک یہ وہی وقت تھا جب بدر کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی۔ تو کیسے اللہ پاک نے یہ پیشین گوئی پوری کی کہ آج مسلمانوں کو فتح دی، اور جو کفار اس وقت مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے آج ان کے لشکری جو ہیں 70 وہ قتل ہوئے، اور ادھر سے روم بھی فتح ہو گیا، اور رومیوں کو بھی فتح حاصل ہو گئی اور ادھر مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ اب یہ دونوں پیشین گوئیاں قرآن کریم کی مسلمانوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھی، اور 7 سال کے عرصے میں یہ پوری ہوئی۔ اس وقت یہ جو ابی بن خلف تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، وہ مر چکا تھا، تو لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے۔ چونکہ اس وقت اب یہ حرمت آ چکی تھی، یہ جوا ہے نا کہ اس ایک طرح کا، اب اس وقت تک مدینہ میں حرمت نازل ہو چکی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اب میں ان اونٹوں کا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ اونٹ خود استعمال نہ کرے، صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ یہ تھا اس صورت کا پس منظر۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ کل میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا تھا، تو اس کی یہاں پر اطلاع ملی کہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، تو لیکن اللہ پاک نے یہاں پر فی بضع سنین کا جو لفظ بولا چند سالوں کے لیے، یہ بضع کا لفظ جو ہے اردو میں تو چند کے معنوں میں کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کی جو عدد ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں پھر ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے جو شرط لگائی تھی وہ یہی تھی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومی فتح پا گئے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو 10 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو 10 اونٹ دیں گے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بضع کا لفظ آیا ہے اور اس میں 3 سے لے کر 9 سال تک کا عرصہ شامل ہے، اس لیے تم ابی بن خلف سے 10 کی بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور تک بھی کوئی احتمال نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ابی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا۔ تو یعنی یہ بات ہے نا کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ ظاہری اسباب میں
اب جیسے ہمارے سامنے مثال ہے افغانستان کی، کہ افغانستان کے لوگ جو بالکل پہاڑوں میں رہنے والے اور بالکل پسماندہ سے، اور جب یہ ان کے ساتھ سپر پاور ٹکرائی ہے رشیا کی، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ افغانی ان کو شکست دے دیں گے، تو لیکن انہوں نے ان کو بھی شکست دی، پھر امریکہ آیا، امریکہ کو بھی شکست دی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں نا ظاہری حالات کو دیکھ کر۔ اسی طرح رومی بھی غالب آ گئے تھے، اور جو کسرا والے تھے، ایران والے تھے، وہ اس کے اوپر فتوحات اتنی کرتے جا رہے تھے کہ حتیٰ کہ ان کا عبادت خانہ جو تھا بیت المقدس، وہ بھی انہوں نے ان سے چھین لیا، اور انہیں بادشاہ کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر کسی کو خیال نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ غالب آئیں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ چند سالوں کے بعد یہ غالب آ جائیں گے۔ تو پھر وہ پھر پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 4، للہ الامر من قبل و من بعد، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ اب یہ جو مکہ والے تھے، ان کی ہمدردیاں کسرا کے ساتھ تھیں، ایرانیوں کے ساتھ تھیں، تو ایرانی غالب آ رہے تھے تو یہ بڑا خوش تھے۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں، تو رومی مغلوب ہو رہے تھے تو مکہ والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ غالب ہیں ہم یہاں پر بھی غالب ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے یہ سورت نازل ہوئی تو بتایا کہ چند سالوں بعد وہ غالب آ جائیں گے، لیکن کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن وہ غالب آئیں گے نا روم والے، اس دن مسلمان جو ہیں ایمان والے فتح کی، اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ آج اگر مکہ کے مسلمان مغلوب ہیں، کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اقتدار دینے والا ہے، فتح دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ وہ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا ہے ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے ماننے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پچھلی صورت میں بھی کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ پاک جب ان سے، جو ان مشرکوں کے شریک ہیں، ان سے پوچھیں گے تو یہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور دونوں ہی منکر ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، مکر جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو کبھی پوجا ہی نہیں تھا، اور جن کو پوجا گیا تھا وہ بھی منکر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کون کون ہماری پرستش کرتا تھا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی،
اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ تو یہ ان نمازوں کے اوقات جو ہیں یہاں سے معلوم ہو رہے ہیں کہ صبح اور شام اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان اور زمین والے صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو تم بھی صبح اور شام تسبیح کرو۔ تو فجر اور مغرب کا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج ڈھلنے کے وقت میں جب سورج ڈھلتا ہے تو یہ نماز چاشت آ گئی۔ اس کے بعد ڈھل چکا ہے تو نماز ظہر آ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها۔ وہ اللہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے۔ یعنی انڈے اور مرغی کی مثال ہے، جاندار مرغی ہے لیکن انڈا بے جان ہے، پھر بے جان انڈا ہوتا ہے تو اللہ اس سے چوزا نکال لاتا ہے۔ اور وہ زمین کو اسی طریقے سے بیج اور زمین کی بھی مثال ہے، بیج مردہ ہوتا ہے لیکن زمین اس کو میں ڈالنے سے وہ زندہ اللہ پاک کر دیتے ہیں، پھر وہ پودا جاندار ہوتا ہے، پھر اس سے بیج بنتے ہیں، وہ پھر بے جان ہوتے ہیں، تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ یعنی یہ جو زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، الگ الگ ان کا ماحول ہوتا ہے، بعض اوقات علاقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور بالکل رسوم و رواج بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اتنا خاص ان کے درمیان مطابقت نہیں ہوتی۔ لیکن نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پچھلے طرز زندگی جو ہوتی ہے وہ تقریباً بھول ہی جاتی ہے، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو کے رہتے ہیں۔ تو ان کے درمیان یک بجک وہ محبت جو پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ رشتہ نکاح سے پہلے نہیں تھی، رشتہ نکاح کے بعد پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ تو جب یہ جوانی کا زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بڑھاپے میں تو یہ محبت اور ہمدردی اور بڑھ جاتی ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت اس کے بعد اللہ پاک نے نشانی بتائی، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے اور مختلف زبانوں کے لوگ پیدا کیے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یعنی یہ نظام اللہ نے بنا دیا نا نیند کا، کہ رات کو انسان سوئیں اور صبح کو اللہ کا فضل تلاش کریں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو مخلوق کو پیدا کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے۔ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو؟ جو رزق ہے وہ غلاموں کو دے کے برابری کا درجہ تم لوگ کر لیتے ہو،
نہیں نا، اور تو تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ تو یعنی یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں، جو مشرک جو ہیں، جو یہ اپنے لیے تو یہ بات گوارا نہیں کرتے کہ کسی غلام کو اپنے برابر کھڑا کر لیں، اللہ کے لیے کیسے انہوں نے یہ گوارا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک اس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے سوچنے والوں کے لیے، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ یعنی اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اب اللہ پاک نے اسے ہدایت کی توفیق نہیں دی، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے، اس کی توحید کا قائل ہو۔ یہ صلاحیت اللہ پاک نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے۔ وہ اگر تھوڑا سا غور و فکر سے کام لے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور شرک بھی اس کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ شرک جو ہے بری چیز ہے۔ ایک چیز جو ہم نے عہد الست پڑھا تھا سورہ آراف میں، تو اللہ پاک نے روحوں کو لشکروں کی صورت میں جب پہلے پیدا کیا تھا تو لشکروں کی صورت میں رکھا ہوا تھا، تو اس وقت ہی اللہ پاک نے اپنی توحید کی گواہی روحوں سے لے لی تھی اور پوچھا تھا ان سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ جو عہد الست لیا، اول روز اپنا تعارف ان کو کروا دیا، تو ساتھ میں یہ کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا، اس لیے یہ عمل کیا کہ کہیں بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہم آپ کو جانتے نہیں تھے، یعنی اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے فطرت میں ڈال دی ہے اپنی پہچان اور توحید، اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ اسی فطرت پر چلو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو گویا وہ فطرت کو جان جاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یعنی یہ فطری صلاحیت جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن یہ صلاحیت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب کبھی وہ اپنی ضد کو اور ہٹ دھرمی کو اور دشمنی کو چھوڑے اور اس کے بعد حق پرستی پر غور کرے، حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا، تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھائے گی اور وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں بہت سے واقعات اس کے بارے میں اس آیت کی تائید کرتے ہیں کہ کوئی شخص شروع میں بہت زیادہ کٹر ہوتا ہے، بہت زیادہ ہٹ درم اور دشمن ہوتا ہے اسلام کا، لیکن وہ اپنی نفرت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دور اس کے اوپر ایسا آتا ہے، ایک فیز ایسا اس کے اوپر آتا ہے کہ جب وہ نفرت کی انتہا کو، شدت کو پہنچ جاتا ہے نا، تو یکدم اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں سے کئی ایسے ہیں جو غیر مسلم، ان کے اگر حالات پڑھے جائیں اسلام لانے کے بعد، وہ بتاتے ہیں کہ جتنے ہم زیادہ دشمنی میں کٹر تھے اور جتنے ہی زیادہ ہم آگے نکل چکے تھے، اتنے زیادہ کہ وہیں پر ہی کوئی ایسے پوائنٹ پر وہ پہنچتے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ہم بالکل ہی غلط کر رہے ہیں اور دین اسلام تو بالکل سچا دین ہے، اور وہ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہت سی مثالیں موجود ہیں، تو موقع نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت تمہیں دی ہے اس کی پیروی اس طرح سے کرو کہ تم نے اسی سے لو لگا رکھی ہو، یعنی کہ تمہارا توجہ کا مرکز، دعاؤں کا مرکز، حاجات کا پورا کرنے والا، یعنی دھیان اللہ ہی کی طرف ہو کہ ہمارے سارے کام اسی ذات نے کرنے ہیں، اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے، یعنی کچھ جب دین آ گیا، جنہوں نے یہود اور نصارہ جو ہیں دین کو پہچان لیا، سیدھا راستہ آ گیا، پیغمبر آ گئے، اب بعد میں انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا، کچھ چیزوں کو کسی اور گروہ نے اپنا لیا۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ آیت نمبر 33 ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان سے کچھ لوگ یکا اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں پتہ چل جائے گا بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا ہی دیر میں مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یعنی تنگی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی بجائے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت فرمایا ہے۔ یہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں تنگی دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی خواہشات کے مطابق ہی اس کو رزق ملے، یا یہ کہ ہر شخص کی سمجھ میں آ بھی جائے کہ مجھے تنگی کیوں دی گئی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ پر چھوڑنی چاہیے کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ کرنا چاہیے کہ تنگی کے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ یہ تنگی دور کر دے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں، لہٰذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی سود جو ہے وہ بینک میں رکھا ہو پیسہ تو وہ بڑھ جائے گا، آج 10,000 رکھے ہیں تو 10,000 کے اوپر 100-200 بڑھ گیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ جو تم دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سود لینے والا تو لیتا اسی ارادے سے ہے نا کہ وہ اس کی دولت بڑھے گی، کیونکہ جو اللہ کے نزدیک بڑھتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو دنیا میں بھی حرام مال کتنا ہی گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ حرام مال جتنا بھی زیادہ نظر آ رہا ہے برکت سے محروم ہوتا ہے، اور مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اس سے آرام حاصل ہو، راحت نصیب ہو، لیکن حرام آمدنی کی گنتی بڑھانے والے اکثر دنیا میں پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور انہیں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ والی دولت جو ہے آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی، اس کے برعکس صدقات آخرت میں کام آتے ہیں، اور رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صدقہ کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا حال تیز آندھی جیسا ہو جاتا تھا سخاوت کے میں، کہ آپ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ جو ہے سخاوت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں فائدہ اٹھائیے کہ 1 روپیہ دیں گے اللہ کی راہ میں تو 700 اس کا اجر ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے مال خرچ کریں گے وہ اپنے مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے یہ کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، یعنی لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے
کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں، یعنی ایسے اعمال ہوتے ہیں برے کہ اکثر فساد جو ہوتے ہیں خشکی اور تری میں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئے ہوتے ہیں۔ مثلا عام طور پر جو مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، قحط ہو گیا، وبائیں، زلزلے، ظالموں کا تسلط، ان سب کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ اب اپنے اوپر بھی یہ آیت کو رکھ کر دیکھیں تو ہمارے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اوپر جو اس قدر حالات بے چینی ہے اور بے قراری ہے، سکون نہیں، اور مصیبتیں، طرح طرح کی مشکلات اور بے سکونی اور ٹینشنز اور کیا کیا کچھ جو ہے، تو اس کا تو رونا ہم روتے رہتے ہیں، لیکن اس کا تدارک نہیں کرتے کہ جس رب نے ان کو دور کرنا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، گھنٹوں حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں، پارٹیز کے خلاف بولتے ہیں، لیڈروں کے خلاف بولتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول بال کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ رجوع اللہ کی طرف کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی یہ چیزیں تمہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو ہر انسان اگر رجوع اللہ کر لے اور توبہ اور معافی مانگ لے کہ میں اپنے اعمال درست کر لوں گا، تو اگر ہر انسان یہ کام کرنے لگے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور حالات ضرور بدل جائیں گے۔ تو ہم رجوع اللہ تو نہیں کرتے، بس اپنے مصیبتوں کا رونا روتے رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس طریقے سے مصیبتیں دور نہیں ہوں گی۔ مصیبتیں دور ہوں گی کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر لی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سبق جو دے رہی ہے کہ عام مصیبتوں کے وقت چاہے وہ ظاہری اسباب کے ماتحت وجود میں آئی ہوں، ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب تھے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تو سیلاب تو آنا ہی تھا، بظاہر تو لگ رہا ہے نا، لیکن بارشیں برسانے والا اور سیلاب لانے والا جو ہے اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو روک بھی دے۔ اس لیے ظاہری اسباب کو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، تو اپنے گناہوں پر استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کر دے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے، لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ الگ الگ گروہ بن جائیں گے، اللہ پاک لوگوں کو ہر گروہ کو الگ الگ کر دے گا، مومنوں کو چھانٹ دے گا، کافروں کو الگ کر دے گا۔ تو یہاں پر جو نیک عمل والے لوگ ہیں وہ اپنے لیے خود ہی اپنا راستہ جو ہے وہ سیدھا بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم پر اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ تو ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، تو اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ آگے اللہ پاک 48 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر ہے 51، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جیسے ہم نے یہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی زندہ کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوائیں چلا دیں، جو پہلے ہوائیں تھیں وہ فائدہ مند تھیں، تو کھیت جو تھے ہرے بھرے ہو گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں، تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ غرض اے پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ بچہ کمزور ہے، پھر اللہ پاک اس کے بعد اس کو جوان کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اس کے بعد طاقت کے بعد بڑھاپے میں دوبارہ لے جاتے ہیں تو دوبارہ کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یعنی ساری جو اتنی زندگی لمبی ہے، ہزاروں سالوں کی، صدیوں کی زندگی جو برزخ میں گزاری جن کافروں نے، وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی اوندھے چلا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہو۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو بلکہ غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر سے کام لو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے تم ان کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاؤ، سست پڑ جاؤ۔ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوئی۔